السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ ہر طرح کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا۔ بعدہ درود و سلام کا گلدستہ پیش و آقائے نامدار مدنی تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، آج کے اس درس میں دعا کی فضیلت کے تعلق سے چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے تعلق سے حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا وہ دعا ہی تھا۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام شیطان کے بہکانے برگلانے کی وجہ سے اس درخت کے قریب چلے گئے، اس کا پھل چکھ لیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، اس درخت کے قریب جانا گویا اپنے آپ پر ظلم کر لینا ہے۔ لیکن شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے یہ چوک ہوئی آدم علیہ السلام سے، اور پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعا سکھائی وہ بڑی مشہور دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کر دیا ہے، اب اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا تو پھر ہم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی پیاری دعا۔ جتنی بھی عبادات ہیں ہر ایک کا وقت مقرر ہے، ہر ایک کا ٹائم مقرر ہے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ، اسی طریقے سے حج، اسی طریقے سے زکوٰۃ، ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔ ان اوقات میں جب کیا جاتا ہے تو اس کا اصل مزہ ہوتا ہے اور وہی حکم ہے۔ نماز کے تعلق سے ہم سبھی جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقررہ پر نماز کو فرض کیا ہے۔ دعا، اس کے لیے کوئی وقت، کوئی گھڑی، کوئی ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ جب چاہے بندہ، جس وقت چاہے، جب محسوس کرے، بندہ دعا کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ جب دیکھیں تو آپ کی زندگی کہ اوقات جو ہے دعاؤں میں ہی گزرتے تھے۔ دعا آپ کی زندگی کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ ایسا ہوتا ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کیا۔ پچھلے درس میں ہم نے بتایا کہ ایک مجلس میں 70 مرتبہ، 100 مرتبہ تو استغفار پڑھتے تھے حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دعا کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے دعا سکھائی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوئی بھی آدم علیہ السلام سے لے کر حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسے نبی نہیں گزرے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کی ہے۔ جن کو جب ضرورت محسوس ہوئی یا جو چیز چاہا، انہوں نے اپنے دل میں خواہش آئی، انبیاء نے جب دعا کی تو اللہ رب العالمین سے دعا کی، اور جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورا کیا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ تم تو بہت بڑے گنہگار ہو، تمہاری زندگی تو گناہوں میں پڑ رہی ہے، تمہاری زندگی گناہوں میں گزرتی چلی جا رہی ہے، اب تمہاری کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سنے گا؟ تو اس کے لیے معاشرے کے اندر عجیب و غریب چیزیں لائی گئی ہے کہ تم جو ہے وسیلہ اختیار کرو، تم ایسا کرو، تم ان سے بولو، تم ان سے گزارش کرو، اس طریقے سے
وسیلے کی 3 قسمیں ہیں جو جائز ہے، جو پہلے بتا چکے ہیں، انشاءاللہ پھر جب وسیلے کے موضوع آئیں گے تو اس کو بتایا جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے دنیا کا سب سے بڑا گنہگار کون ہو سکتا ہے؟ شیطان، ابلیس۔ لیکن ابلیس نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کا مقصد جان رہا تھا کہ یہ کیوں دعا کر رہا ہے۔ ہاں اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا اس کے ارادے کو، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ تو یہ بات ہم اپنے ذہن سے نکال لیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں یا کوئی بہت گنہگار ہے تو وہ دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنے گا نہیں۔ جو جتنا زیادہ بیمار ہوتا ہے اس کو تو سب سے زیادہ ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو جتنا زیادہ گنہگار ہے وہ اتنا زیادہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جب اللہ شیطان کی دعا کو قبول فرما رہا ہے تو پھر اپنے بندے کی دعا قبول کیوں نہیں فرمائے گا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ کیا رہا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا تمہارا رب کہتا ہے کہ تم ہم سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ یہ رب تو چاہ ہی رہا ہے کہ ہمارا بندہ ہم سے دعا کرے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا چاہ رہا ہے تو پھر جب ہم دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور دعا عبادت کا مغز ہے، اس چیز کو اگر سمجھنا ہے تو آپ سب سے بڑی عبادت نماز، جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اگر آپ اس کو شروع سے آخر تک دیکھیں تو یہ دعا ہی ہے، اس میں دعا ہی دعا ہے۔ وضو بنانے کے لیے آپ آئے ہیں، وضو بنانے سے پہلے کی دعا، وضو بنانے کے بعد کی دعا، اذان کے بعد کی دعا، نماز سے پہلے، نماز شروع کیے نماز کے درمیان کی دعا، نماز ختم ہوئی نماز کے بعد کے اذکار، یہ تمام کی تمام چیزیں دعا ہی تو ہے۔ تو یہی ہے جو اللہ رب العالمین کو مقصود ہے کہ ہم دعا کریں، بندہ دعا کرے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے تو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ یہی آپ دیکھیں کہ انداز مسلمانی جو ہوتا ہے، مسلمان کے جو انداز ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کا جو انداز ہوتا ہے وہ بڑا نرالا ہوتا ہے۔ ان کے جو ہے صبح بیداری سے لے کر کے رات تک ان کے وقت کٹتے ہی ہے دعا سے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی، سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، اذان کے بعد کی دعا، اسی طریقے سے مصیبت اور پریشانی کی دعا، مشکلات کے حل کی دعا، تکلیف کی دعا، علم کی زیادتی کی دعا، ماں باپ کے حق میں دعا، دوستوں کے حق میں دعا، عزیز و اقارب کے حق میں دعا، خود کے لیے دعا، خود کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا، تمام چیزوں کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر صحیح احادیث کی روشنی میں دعائے معصورہ کو اگر دیکھا جائے، اگر صحیح احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو کم و بیش جو اندازہ لگایا ہے بولے 700 سے زیادہ دعائیں ہیں یا 700 کے قریب دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اور کچھ دعائیں تو ایسی ہے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے ہی رہتے تھے۔ ان دعاؤں میں ایک الگ مقام ہے ایسی دعاؤں کا جس کی شروعات اللہم انی اسألک سے ہوتی ہے، اللہ میں تجھ سے چاہ رہا ہوں۔ اور ہر دعا میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں تیرا نبی تجھ سے مانگ رہا ہوں، تجھ سے چاہ رہا ہوں۔ تو ایک تو ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان میں دعا کریں، لیکن وہ الفاظ جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائی ہے وہ الفاظ ان کے اندر معنی اتنا زیادہ، معنی مفہوم کے اعتبار سے وہ اتنی زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، سمندر جیسا گہرائی اس کے اندر ہے۔ تو وہ الفاظ جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ الفاظ ہمیں یاد کرنا چاہیے اور ان الفاظ کے ذریعہ ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اگر ان کے ذریعہ ہم دعا کریں گے نا تو پھر ہماری دعا جو ہے نا وہ چیز جو ہم سمجھ بھی نہیں رہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی عطا کرے گا۔ اور جب دعا کرتا ہے تو اس کے قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ احادیث کے اندر آیا ہے کہ 3 طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک تو بندہ جو مانگ رہا ہے اللہ فوراً اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، یعنی بندہ جو چاہ رہا ہے وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ یا بندہ دعا تو کر رہا ہے لیکن دعا کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مصیبتیں، کوئی پریشانی ان کی جو ہے ختم کر دیتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بندہ دعا کچھ اور کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں بہت بڑی مصیبت اس کے ٹال دیتا ہے، بہت بڑی مصیبت اس کا ٹال دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ دعائیں ایسی ہیں جو بندے نے جو چاہا اللہ نے وہ نہیں دیا۔
بلکہ بندے کے اوپر سے مصیبت بھی نہیں ٹالی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کیسے کرتا ہے؟ آخرت کے لیے، بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ذخیرہ کر دیتا ہے کہ بندہ جب آخرت میں پریشان ہوگا، کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، ایسی پریشانی میں بولا جائے گا کہ ان کی نیکیوں کو لایا جائے۔ اب ان کی نیکیوں کو لایا جائے گا، پہاڑ کے برابر نیکیاں، بہت زیادہ نیکیاں، بندہ حیرت میں پڑ جائے گا، یہ تو ہماری نیکیاں ہے ہی نہیں، ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے یہ۔ ان سے کہا جائے گا یہ وہ تمہارے دعا ہیں جو تم نے دنیا میں کیا تھا اور مؤخر کر دیا گیا تھا یہاں کے لیے۔ بندے کی خواہش ہوگی کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ کیا ہوتا۔ جب وہاں نیکیاں دیکھے گا اپنی دعاؤں کی تو یہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ ہم سے دعا کرے، بلکہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو جب دیکھیں، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا کہ ان ربکم حی کریم، تمہارا رب زندہ ہے، تمہارا رب ہے اور بڑا سخی ہے، تمہارا رب بڑا سخی ہے۔ کہا یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ فیردہما صفرا، کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ بھیج دے، اس کو لوٹا دے، ان کی بات کو، ان کے ڈیمانڈ کو پورا نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارا رب ہے۔ دنیا سے آپ مانگیے، دنیا ناراض ہوتی ہے، ایک بار خوش ہو، ایک بار دے دے کسی طریقے سے، دنیا ناراض ہوتی ہے، لیکن رب سے مانگیے، آپ اور ہم مانگتے تھک جائیں، لیکن اللہ رب العالمین دیتے نہیں تھکتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس مانگنے کو پسند کرتا ہے، اس مانگنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ بہت سارے ہم لوگوں کو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مقدر میں تھا، یہ ہمارے قسمت میں تھا، ایسا ہوا اللہ۔ لیکن حبیب کائنات نے کیا فرمایا کہ تقدیر کو اگر کوئی بدل سکتا ہے تو وہ دعا۔ تقدیر کو اگر بدلنا ہے تو اس کا ایک ذریعہ، ایک جو ہے تحفہ جو دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو دعا کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا۔ اور ہم لوگ جب وتر کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو وتر کی نماز میں جب دعا کرتے ہیں نا، اللہ وقینی شر ما قضیت، تو وقینی شر ما قضیت، اللہ تو ہمیں ان چیزوں سے بھی بچا جس کا تو نے فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہر روز دعا کر رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے لیکن ہر روز دعا کر رہے ہیں۔ تو دعا وہ ہے جو تقدیر کو بھی بدل دے بندے کا۔ اللہ نے کچھ لکھا ہے، مصیبت اس کے حق میں لکھا ہے، لیکن اللہ نے یہ کیا کہ بندہ اگر دعا کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس مصیبت کو ٹال دے گا۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ اگر یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے، اور وہاں سے جب دعا کی تھی یونس علیہ السلام نے، تین اندھیرے سے جب دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا تھا فوراً۔ حضرت ایوب علیہ السلام، انہوں نے جب دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تکلیف پہنچی ہے، مصیبت پہنچی ہے، تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جیسے ہی انہوں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مصیبت کو ختم کر دیا۔ انبیاء کو جب بھی ضرورت پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، تمہارے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ رب العالمین سے سوال کرو۔ شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالا ہے، اب شیطان کے چکر میں ایسے پڑے ہیں اللہ کے بندے، حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے، آپ سے محبت کرنے والے، کہ دعا پر سے بھروسہ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ان کو لگتا ہے ہم دعا کریں گے دعا قبول ہے، ایک تو دعا کر بھی رہے ہیں تو اس نیت سے کریں پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، جبکہ یقین ہونا چاہیے ہم جو کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئی، شیطانی چکر ہے، کوئی آصف کا چکر ہے، کوئی جادو کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، ان تمام چیزوں کا مسئلہ ہے، جو راکی ہیں ان کے پاس دوڑ کر کے جاتے ہیں، جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس دوڑ کر کے جاتے ہیں، اور حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے ان سے بچنے کے لیے اس کو بھول جاتے ہیں۔ یقین ہونا چاہیے ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، آپ کے قول پر، آپ کے فعل پر، آپ کے عمل پر،
اور دعا کو ہم اپنا ہتھیار بنائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا مومن کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی صحابہ کرام جب بھی کچھ ایسا کرتے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاتا جب، آپ کیا کرتے؟ بدلے میں دعا دیتے تھے۔ ہم لوگ بھی ایک دوسرے کو دعا دیں، اپنے بچوں کو دعا دیں، اپنے گھر کے لوگوں کو دعا دیں، اپنے دوستوں کو دعا دیں۔ یہ دعا کے ذریعہ جو ہے ان کی زندگی ہم بدلنے کی کوشش کریں۔ نماز سے دور ہے، دعا کے ذریعہ دعا کریں، اس کو سمجھائیں بھی، اس کے حق میں دعا بھی کریں، دعا بھی کریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے نا سب سے بڑے دشمن تھے جب اسلام شروع ہوا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے۔ اتنا مارتے تھے لونڈی کو، اتنا مارتے تھے، مارتے مارتے چھوڑتے، جانتے کیا کہتے ہیں؟ تم پر رحم کھا گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں، میں سستا لوں گا پھر تمہیں ماروں گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا دیا، اللہ عمر چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھولی میں ڈال دیا حضرت عمر فاروق کو۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر کے آئے تو یہی ہے حضرت عمر فاروق جس کے بارے میں حبیب کائنات نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ہم دعا کے ذریعہ جو ہے ہم لوگوں کا دل بھی جیت سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے قریبی بھی بن سکتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ ضروری اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے دعا کا سہارا لیں، دعا کو اپنی زندگی میں لائیں، دعا کو اپنا اڑھنا بچھونا بنائیں۔ جب بھی، جس وقت بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، ہم دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں اور دعا کے ذریعہ ایک دوسرے کو تحفہ بھی دیں اور دعا کے ذریعہ اپنی زندگی کو بھی سنواریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور اچھے عمل کرے۔ تو دعا کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہے، اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں ہیں جو سکھائی ہیں، ان دعاؤں کو ہمیں یاد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دعا کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کے اندر اخلاص اور خلوص پیدا فرما۔